السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کی ویڈیو بہت زیادہ موٹیویشنل ہونے والی ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو میں یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کامیابی کا راز کیا ہے, کامیابی کیسے گین کی جا سکتی ہے اور کون کون سے ایسے مراحل ہیں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ان مراحل میں سے گزرنا چاہیے. تو پہلا جو ہے پیشن, فرسٹ ہے پیشن. تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے آپ میں جذبہ ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے, لگن ہونی چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, کسی ایسے کام کو کرنے کے لیے جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں, اچھے طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں. تو پیشن کے بغیر بہت سی ایسی چیزیں ناکام رہ جاتی ہیں جس میں آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ جنون کی حد تک کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے گئے ہیں تو وہی کامیاب ہوئے ہیں, اور مسلسل کوشش اور کاوش سے ہی کامیابی ملتی ہے. اس کے علاوہ سائنس آف نیچرل ایبلٹیز, مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نیچرل ایبلٹیز کیا ہیں. آپ نے ایک تو سوچ لیا, جذبے کے تحت آپ نے یہ بات تو سوچ لی کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ذہن بنا لیا کہ میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. لیکن یہ انوینٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخر آپ کے اندر ایبلٹیز کون سی ہیں, آپ کیا بننا چاہتے ہیں, اور کون سے ایسے کام ہیں جب وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو بوریت محسوس ہوتی ہے, اور کون سے ایسے کام ہیں جب وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا. حتیٰ کہ کچھ کام, کچھ شوق اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم ود آؤٹ منی اس کو کر سکتے ہیں, ہم پیسے کے بغیر اس کو کر سکتے ہیں. پیسے کے بغیر کرنے کی ریزن کیا ہوتی ہے, کیونکہ اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو پروفیشن جو آپ کو ہیپینس دے اس کو سرچ کرنا, اپنے اندر انوینٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے بی اے اسٹوری. بہت سے لوگ ہیں جو کہ اسٹوری بننا پسند نہیں کرتے. اسٹوری بننے کے لیے, کہانی بننے کے لیے ایک کہانی بنے, اپنی ذات کو ایک کہانی بنائیں. تو کہانی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایئرپورٹ سے آگے کی طرف بڑھا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ سوچتے جا رہے ہیں کہ آپ کی کہانی جو ہے وہ شروع ہوگی. تو کہانی کی جو شروعات ہے وہاں سے کرنی چاہیے جہاں سے زمین کا اختتام ہوتا ہے. تو ہواؤں میں اڑنے کی ٹھان لینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. فورتھ پوائنٹ ہے رسپیکٹ یور پیرنٹس بٹ ٹیک کیئر آف یور ڈریمس. مطلب یہ کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے, ادب بہت زیادہ کرنا ہے. یہ تو ہمارے دین میں ہے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ اگر استاد میں یا والد میں سے کوئی اگر آ جائے اور تم بادشاہ ہو تو تب بھی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو رسپیکٹ بہت زیادہ ضروری ہے. بادب بانصیب, بے ادب بے نصیب. لیکن اس رسپیکٹ میں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی جو ایبلٹیز ہیں وہ ماند پڑ جائیں. اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو جو آپ کے اندر ایبلٹیز ہیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا, اتنا نالج نہیں ہوتا, اتنی نو ہاؤ نہیں ہوتی. تو پیرنٹس کو گائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ایک ہارڈ سٹیپ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. ہارڈ سٹیپ لینا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ پیرنٹس کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ہے وہ آپ کو دی ہے اور آپ نے ہی اس زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آپ نے ہی انوینٹ کرنا ہے آپ کیا کام کرنا چاہتے ہو, اور اس کے اندر جو جو رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ نے اس کو دور کرنا ہے. اس کے علاوہ اسٹرگل بہت زیادہ ضروری ہے. محنت, ظاہری بات ہے ہر کام جس کی آپ شروعات کر دیتے ہیں اس میں محنت بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے اس کو اس محنت کا جو صلہ ہے وہ ضرور دیا جاتا ہے. تو محنت تب بھی ہوتی ہے جب انسان کے اندر کوئی جذبہ ہو, کوئی پیشن ہو. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں کہ ایک
کڈ دیکھ رہا تھا باہر بیلون وغیرہ کو بیچتے ہوئے، تو جو غبارے والا آدمی تھا اس نے کہا بچے کو کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم یہ غبارہ ویسے ہی میرے سے پرچیز کر لو. تو اس کڈ نے کہا کہ میں یہ غبارہ جو ہے وہ پرچیز نہیں کر رہا، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا اڑتا ہے. تو پھر آدمی نے جواب دیا کہ یہ غبارہ یا میرے سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اس کو جو ہے وہ اوپر نہیں لے کے جاتی، بلکہ اس کے اندر کی جو اپنی ہوا ہے وہ اس کو اوپر لے کے جائے گی. تو جتنی آپ اسٹرگل کریں گے، جتنا آپ کے اندر جذبہ پیشن ہوگا، اتنا ہی آپ جو ہے وہ اوپر کی طرف بڑھیں گے. اور کبھی بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کنویں کے مینڈک جیسے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کنویں کے مینڈک جو ہیں وہ گر گئے ہیں کنویں میں، تو کچھ اس طرح کے ہیں جو کہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے. لیکن ایک مینڈک جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. وہ مینڈک کیوں باہر نکلتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے باہر کی وائسز یا شور سنا تو میرا اپنا ہی نقصان ہوگا. تو اس طرح کا بھی نہیں بننا چاہیے کہ ہر پرسن کو آپ خوش کرنے کی کوشش کریں اور باہر کی آوازیں سنیں. اپنے اندر کی آواز کو سننا چاہیے. تو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں، اور اس میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ٹرسٹ آن اللہ. ٹرسٹ آن اللہ، اللہ پہ ٹرسٹ، اللہ پہ یقین، اللہ پہ اعتماد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کبھی کبھی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جیسے یہ جو چیز ہے یہ ناممکن ہے. مطلب دنیا کے لوگ آپ کی جھولی میں جو ہے وہ خسارے بھر رہے ہیں اور آپ کی مانگ میں راکھ بھر رہے ہیں. تو آپ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تو وہ ہے جس کے 99 نام ہیں. تو اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کر سکتا ہے وہ 99 نیمز میں ظاہر ہے. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اور اللہ کی شان بہت زیادہ جو ہے وہ عظیم ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگو اور اللہ کی شان کے مطابق مانگو. یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ چیز نہیں نواز سکتے اور یہ میں چیز یہ نہیں کر سکتا یا کر سکتی. جب آپ نے ایک عظیم شان والے سے عرض کی یا ہاتھ پھیلایا ہے جھولی کی، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح کے جو سوالی ہوتے ہیں ان کو واپس نہیں لوٹاتا. تو اللہ پہ ٹرسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے دنیا کی پوری انسانیت ہے یا پوری کائنات ہے اس سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا ہو، لیکن اللہ کی ذات پہ جب آپ اعتبار کریں گے تو آپ وہ چیز حاصل کر سکیں گے جو کہ آپ چاہتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایگزامس کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں. اور نیکسٹ بھی میں موٹیویشنل ویڈیو بناتی رہوں گی. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں. اوکے، اللہ حافظ.